بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، اس مختصر سی نشست میں کسی بھی عنوان پر سیر حاصل گفتگو کرنا ناممکنات میں سے ہے. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اگلی چند نشستوں میں قرآن کریم سے ابتدا سے ہی ہم چند آیات لے کر ان کا ترجمہ اور ان کے متعلق چند جو احکامات ہیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے آج کی اس گفتگو میں ہم سورہ فاتحہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ اکثر علماء کے نزدیک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، جس طرح ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ کوثر کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم کی چند آیات یا چند صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ سورہ مبارکہ 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے اور متعدد ناموں سے اس سورہ مبارکہ کو پکارا جاتا ہے یا یہ جانی جاتی ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا اس سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے تو اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی سورہ مبارکہ. اور اس سورہ مبارکہ کو الحمدللہ، اس سورہ مبارکہ کو سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہ اس کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین الحمد سے ہوتا ہے، تو اس لیے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اصل ہے اور اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا نام ام القرآن یا ام الکتاب بھی ہے. متعدد ناموں سے یہ سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی اور یہ سورہ مبارکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اسے 7 المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات.
کیونکہ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اس لیے اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ناموں کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، اور سورہ شفا کے نام سے بھی یہ سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے۔ اور احادیث کی میں متعدد احادیث اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں آئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا لیکن میں جواب نہ دے سکا۔ دل میں خیال کیا کہ جب نماز سے فارغ ہوں گا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نماز سے فراغت کے بعد جب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو میں نے عرض کی کہ میں نماز ادا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ رب العزت کا وہ حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوری طور پر حاضر ہو جاؤ۔ تم نماز بھی ادا کر رہے ہو تو بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے ایسی سورہ مبارکہ نہ سکھاؤں جو ایک عظیم سورت ہے، تمہیں ایک عظیم سورہ مبارکہ نہ سکھاؤں؟ تو جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں کوئی سورہ عظیم سورہ مبارکہ نہ سکھاؤں؟ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ابو سعید، وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دونوں کی بشارت ہو، ان دو چیزوں کی بشارت ہو جو اللہ نے پہلے آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ ہے۔ یہ وہ عظیم صورتیں ہیں جو آپ سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورہ، کوئی آیہ مبارکہ نازل نہیں کی۔ یہ اتنی بڑی عظیم صورت ہے۔ اور حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ کے ناموں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور یہی حدیث ہے وجہ تسمیہ۔ فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اتنی عظیم اور احکامات سے بری ہوئی سورہ مبارکہ ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے اس میں بیان کر دی ہے۔ اس کے مضامین میں اس سورہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے رب ہونے، اس کے رحیم ہونے، اس کے رحمان ہونے، نیز اللہ رب العزت نے مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن تک تمام چیزوں کا اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں ذکر کر دیا۔ اور پھر عبادات کے حوالے سے ہیں، اللہ رب العزت نے عبادات کا ذکر بھی کر دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے مستحق ہے اور وہی حقیقی مدد کا، اسی سے حقیقی مدد آپ لے سکتے ہیں۔ دعا کے آداب سکھا دیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر چاہوں تو اس سے 70 اونٹ میں لکھ سکتا ہوں، بڑھ سکتا ہوں، اتنی زیادہ اس کے فضائل میں یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اور اب آتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا جیسے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ علامہ ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. یہ حدیث مبارکہ میں نے متعدد مرتبہ بیان کی ہے اپنی گفتگو میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاغْلُقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاوِقْ سَقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. یہ وہ چیزیں ہیں جو چلتے پھرتے بندہ 10 دفعہ کر گزرتا ہے. فرمایا وَطْفِي مِصْبَاحَكَ، دیا بجاؤ، لائٹ اپنی بند کرو یا آن کرو تو اللہ کا نام لے کر آن کرو. وَاغْلُقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، دروازہ بند کرو یا کھولو تو اللہ کا نام لے کر کھولو. اپنے گھر میں برتن کو ڈانپو تو اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈانپو. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے کا مقصد یہ ہے اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب بھی تم ارادہ کرو گے کسی گناہ کا تو اللہ کے نام کی برکت سے تم پیچھے ہٹ جاؤ گے. تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فضیلت ہے اس نام میں کہ کسی بھی کام کی ابتدا اللہ کے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ سے کام کا آغاز کریں گے تو برکت ہوگی، ہر برے کام یا ہر گناہ سے آپ بچیں گے. اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی کام تم اللہ کے نام کے بغیر کرتے ہو وہ کام تمہارا ادھورا رہے، وَهُوَ أَبْتَرُ، وہ کام تمہارا ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے اپنے کاموں کی، اپنے عادات میں یہ ایک عادت ڈالیں کہ جو بھی کام شروع کریں اس کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں. اس سورہ کی ابتدا بھی، کسی بھی سورہ مبارکہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا سنت ہے. اب آتے ہیں اللہ رب العزت، آخری بات بیان کرتا ہوں، اسی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بھی ہم جاری رکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی تمام کمال، جتنے بھی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات اس کی مظہر ہے. اس لیے ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمد اور شکر، ان میں فرق کیا ہے؟ حمد یہ ہوتی ہے کہ کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، کسی کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہوں اس کی تعریف کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں. اور شکر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پہ احسان کیا، کسی نے آپ کو عطا کیا اور اس عطا کے بدلے میں آپ اس کی تعریف کریں، اسے شکر کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات ما وراء الورا ہے، وہ خوبیوں کا مالک ہے، ہم اس کی حمد بھی کرتے ہیں اور اس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا، ہم اس کا شکر بھی کرتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے جاری رکھیں گے اگلے جمعۃ المبارک میں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دینی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنتے اللہ فرمائے.